السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 5 میں بتلایا گیا تھا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم مذکر اور اسم مؤنث، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ اسم مذکر کے آخر میں اگر تا لگا دی جائے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ مثلا ابن بیٹا، اس کے آخر میں تا لگا دی گئی، ابنتن تو بیٹی مؤنث بن گیا۔ ایسے ہی ملکن بادشاہ، اس کے پیچھے تا لگا دی گئی، ملکتن تو اس کا معنی ہوتا ہے بیگم، بادشاہ کی بیوی۔ لیکن یہ قاعدہ عموماً اسم صفت میں جاری ہوتا ہے، اسم ذات کے اندر بہت ہی کم۔ جیسے یہ جو مثال آپ کے سامنے دی، ابن، ابنتن اور ملکن، ملکتن، یہ اسم ذات کے ساتھ تا لگائی گئی ہے، تو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اسم ذات کے اندر آپ تا لگا کر اس کو مؤنث بنا دیں۔ مثلا ولدن کا معنی لڑکا، تو یہاں پر آپ یہ تو نہیں کہیں گے ولدتن لڑکی، نہیں، ہر اسم ذات کے ساتھ تا لگا کر آپ مؤنث نہیں بنا سکتے۔ کچھ ہی الفاظ ہیں جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں، انہی کے ساتھ وہ تا لگائی گئی ہوتی ہے، بس اسی کو آپ کہیں گے مؤنث۔ لیکن اسم صفت کے ساتھ تو تا لگنے سے مؤنث بن جاتا ہے۔ مثلا جمیل، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، یہ اسم صفت ہے۔ لیکن اگر یہی جمیل کسی کا آپ نام رکھ دیں، کسی آدمی کا اگر یہ نام رکھا ہوا ہو جمیل، تو پھر تو یہ اسم ذات ہو گیا، اور اس کے ساتھ پھر اس تا نہیں لگا سکتے۔ اگر میں یوں کہوں جمیل جمیل، تو پہلا جو جمیل ہے وہ تو اسم ذات ہے، اور دوسرا جو جمیل ہے وہ اسم صفت ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ جمیل خوبصورت ہیں، یہاں پر دونوں اسم صفت نہیں ہے، دوسرا اسم صفت ہے اور پہلا اسم ذات ہے، یہ نام ہے۔ وہاں پر آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ خوبصورت خوبصورت ہے، بلکہ یوں کہیں گے جمیل خوبصورت ہے۔ ویسے ہی صادقن، یہ اسم صفت ہے سچا، اس کے ساتھ اگر آپ تا لگا دیں گے صادقتن تو سچی۔ لیکن اگر یہی صادقن یا صادقتن، صادقن کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے، کسی لڑکے کا، اور صادقتن کسی لڑکی کا نام رکھ دیا جائے، تو پھر یہی صادقن اور صادقتن بجائے اسم صفت کے اسم ذات بن جائے گا۔ تو خیر ایک ہی چیز، ایک ہی لفظ اسم صفت ہوتا ہے، بیائی نہیں وہی لفظ اسم ذات بھی ہوتا ہے، لیکن حیثیت بدل جائے گی۔ ذات کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ اس کو اسم ذات کہیں گے، اور صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو صفت کہیں گے۔ خیر تو اسم مذکر سے اسم مؤنث بنانے کے لیے جو تا لگائی جاتی ہے، وہ تا عموماً اسم صفت کے ساتھ لگتی ہے، اسم ذات کے ساتھ نہیں لگتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں آپ تا دیکھ لیں تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ مؤنث ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم مذکر کے آخر میں بھی تا ہوتی ہے، مثلا حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی اسم کے آخر میں تا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذکر کے نام ہے، مذکر کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی تا جو ہوتی ہے اسم علم کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی خلیفتن، علامتن، علامتن یعنی بہت زیادہ جاننے والا، تو علامتن اور خلیفتن، اس میں بھی دیکھیے علامتن اور خلیفتن میں آخر میں تا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، بلکہ یہ مذکر ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی اسم کے آخر کے اندر تا لگی ہوتی ہے لیکن اس کا شمار مؤنث میں نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ کسی اسم کے آخر میں تا نہیں لگی ہوتی لیکن پھر بھی وہ مؤنث شمار ہوتا ہے۔ مثلا اردن زمین، حربن لڑائی، خمرن شراب، دارن گھر، ریحن ہوا، سوقن بازار، شمسن سورج، نارن آگ، اور بئرن کنواں، نفسن جان۔ تو دیکھیے جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان میں کہیں بھی تا لگی ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ بیرون کے سلسلے کے اندر تو میں قرآن کریم سے ایک مثال دے دوں کہ بیرون مؤنث کیوں ہیں۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، تو یہاں پر دیکھیں بیرون کے ساتھ معطلۃ تا کے ساتھ صفت لگائی گئی ہے، بیرون معطل نہیں کہا گیا بلکہ بیرون معطلۃ کہا گیا۔ تو یہ جو صفت لگائی تا کے ساتھ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بیرون کیا یہ مؤنث ہے۔ اور ایسی سیصلی نارن ذات لہب، یہاں پر بھی دیکھیں نارن جو ہے مؤنث ہے اور اس کے ساتھ ذاتو لگایا گیا، یہاں پر ذو نہیں لگایا گیا بلکہ ذاتو لگایا گیا۔ جو ابتدائی طالب علم ہے اگرچہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے چل کر سمجھ لیں گے کہ ذو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذاتو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر نارن کے ساتھ ذاتو استعمال کیا گیا، یہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نارن مؤنث ہے۔ خیر تو جتنے ابھی الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ مؤنث شمار ہوتے ہیں اگرچہ ان کے پیچھے تا نہیں لگی ہے، اور ایسے ہی کچھ الفاظ ایسے بھی ہے جس میں تا نہیں لگی ہوتی مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ مثلا امن، ماں، عروسن دلہن، ہندن، یہ انڈیا کو بھی ہندن کہا جاتا ہے اور ہندن یہ عورت کا نام بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے امن میں اور اسی طرح ہندن میں اور عروسن میں یہاں کہیں بھی تا لگی ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی مؤنث شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اعضائے بدن میں جو جفت ہے، اعضائے بدن میں جو جفت سے تعلق رکھتے ہیں یعنی دو دو ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، یہ دو دو عضو ہے، تو یہ دو دو عضو جو بدن کے اندر ہے ان کو بھی مؤنث شمار کیا جاتا ہے، لہذا یدن ہاتھ، رجلن پاؤں، اذنن کان، عینن آنکھ، یہ بھی مؤنث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تا لگی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مؤنث میں شمار نہیں ہوتا، تا نہیں لگی ہوتی لیکن مؤنث میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ اب ایک بات تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیش کی گئی کہ اس میں مذکر بنانے کے لیے آخر کے اندر تا لگا دی جاتی ہے۔ ہم جو نام رکھتے ہیں عموماً جیسے ذاکرہ، ساجدہ، عاتقہ، زاہدہ، یہ جتنے بھی یہ نام جو ہوتے ہیں وہ اصل میں تائی ہوتا ہے، یعنی زاہدتن، ذاکرتن، عاتقتن، صالحتن، ساجدتن، لیکن بول چال کے اندر اس کو ہا بنا دیا جاتا ہے، وقف کے اندر ہا بن جاتی ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے عربی کا۔ آپ نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی گولتا ہو تو وہاں پر ہا ساکن بنا دی جاتی ہے، تو بول چال میں اس کو کہا جاتا ہے ساجدہ، ذاکرہ، لیکن اس میں بھی ہا نہیں نکالتے، اس میں بھی ہم ہا صاف نہیں کہتے ساجدہ، ذاکرہ، زاہدہ، بلکہ یوں کہتے زائدہ، ذاکرہ، ساجدہ۔ اس لیے بعض لوگ جب لکھتے ہیں نام تو اس کے اندر الف لگا دیتے ہیں، بجائے ہا کے الف لگا دیتے ہیں، کیونکہ ویسے بولنے میں الف جیسا تلفظ ہوتا ہے، حالانکہ مؤنث کا جو نام ہوتا ہے اس مؤنث کے نام کے اندر یا تو آخر میں یہ ہا کی شکل ہوگی، جیسے ساجدہ، ذاکرہ وغیرہ میں وہ تائی ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، لیکن اردو کے اندر آپ اس کو ہا کی شکل میں لکھیں گے۔ ویسے ہی حمیدہ،
صدیقہ، حبیبہ، حسینہ، تو اس قسم کے جو نام ہیں اس میں بھی ہا ہی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری جو حرف ہوتا ہے مؤنث کا جو نام ہوتا ہے اس میں الف مکسورہ ہوتا ہے۔ الف مکسورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف آخر میں یا ہو، لفظ کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، اس کو کہا جاتا ہے الف مکسورہ۔ مثلا حسنہ، یا آپ شکل دیکھیے حسنہ، یہاں پر یہ یا ہے اور اس سے پہلے جو نون ہے اس نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس قسم کی شکل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الف مکسورہ۔ تو حسنہ، کبریٰ، عظمیٰ، صغریٰ، یہ جو نام ہے سلمیٰ، یہ سب کیا ہے؟ یہ مؤنث کے ہی نام ہے۔ تو یہاں پر آپ جب یہ نام لکھیں گے تو اس کی شکل اس طرح ہوگی، یہاں پر ہا نہیں لگائیں گے۔ تو ایسے اسم کو کہا جاتا ہے، ایسے اسماء کے اندر جو مطلب یا اور اس سے پہلے کھڑا زبر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الف مکسورہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مؤنث کے لیے مؤنث جو اسم ہوگا یا تو اس کے پیچھے تا لگی ہوگی یا پھر الف مکسورہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی الف ممدودہ ہوتا ہے، مثلا زہراء۔ الف ممدودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف ہو، اس سے پہلے زبر ہو اور اس کے اوپر مد بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہو؟ حمزہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ زہرا جو لکھا ہوا ہے، زہرا، ایک تو زہرتن وہ الگ ہے، یہ زہرا تو الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ ہے، تو ایسی شکل ہو تو اس کو الف ممدودہ کا نام دیا جاتا ہے۔ رنگوں کے جو نام ہے مؤنث کے، جیسے اسود کا معنی کالا، اس کا مؤنث آتا ہے سوداء۔ ایسی ابید سفید، اس کا مؤنث آتا ہے بیضاء۔ اصفر پیلا، اس کا مؤنث آتا ہے صفراء۔ ازرق نیلا، اس کا مؤنث آتا ہے زرقاء۔ تو یہ رنگوں کے جو نام ہیں اس رنگوں کے ناموں کے اندر بھی یہ کیا ہے؟ یہ الف ممدودہ کہا جائے گا۔ خیر، تو مؤنث کی 3 علامتیں ہو گئی، یا تو لفظ کے آخر کے اندر تا ہوگا، یا الف مقصورہ ہوگا، یا پھر الف ممدودہ ہوگا۔ یہ اس طرح 3 علامتیں ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ تا ہو یا ان میں سے کوئی ہو تبھی مؤنث کہیں گے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں یہ علامتیں نہیں ہوتی لیکن مؤنث کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ خیر، تو آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی جو 2 قسمیں ہیں، اسم مذکر اور اسم مؤنث۔ تو اسم مؤنث کے اندر مؤنث کی علامت یہ 3 چیزیں ہیں، تائے تانیث، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اسم کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں اس کو بیان کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں تو بس اتنا ہی، اسم مذکر اور اسم مؤنث کی یہ بحث۔ آنے والا جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ یہ بات بیان کی جائے گی کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔